عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك دائما صرمدا نبدا نبدا. آج 21 رمضان المبارک حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج وصال ہوا. آج آپ کو شہادت ملی. آج وہ دن ہے. آج کے دن کائنات کا علم کا ایک بہت بڑا سورج آج ڈوب گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان ہے, بہت بڑے سینے کے مالک ہیں, بڑا کچھ بڑی خوبیاں ان کی ہیں, بڑا بلند مقام ہے, حضور کے اہل بیت میں سے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. جو علی سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور علی کا بغض نفاق ہے. علی کا بغض نفاق ہے. کیا مطلب؟ منافقت کی نشانی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے سینے میں اگر ان کا بغض ہے تو سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے. فرمایا کہ علی کا بغض نفاق ہے, علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. آج ہم نے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے ایسے لوگوں کو حوالے کر دیا ہے. آج ہماری محافل کے اندر بہت کم تذکرے ہوتے ہیں. لوگ کچھ ایک جماعت ہے جو نام لینا نہیں چاہتی, نام لیتی بھی ہے تو بہت بچ بچ کے بس اتنا کہ ہاں بس حضرت علی کہہ دو, آگے بہت لگانا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ بس سے زیادہ نہیں. بچو, احتیاط کرو, ایسا نہیں ہو کہ کچھ معاملہ خراب ہو جائے. کیا خراب ہو جائے؟ خود سرکار فرما رہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے. تو پھر جب حضور صاف فرما رہے ہیں تم کس چیز سے بچ رہے ہو؟ تو ایک جماعت تو یہ ہے جو یہاں تک محدود رکھتی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر دی, اہل بیت اطہار کے جو ہے قصیدے پڑھ دیے, ان کی شان بیان کر دی تو شیعہ میں شمار کر لو. کیا تماشا بنا کے رکھا ہے تم نے؟ تم جج کرو گے کہ اللہ کے بندے کیا کرتے کیا نہیں کرتے. جاہلوں جیسی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی بات کر دی, سیرت کی بات کر دی, تم جو ہے پتہ نہیں کس جماعت سے بریلوی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنانے لگو گے. ذرا توحید پہ اور اس پہ بات کر دی, بیان کر دیا, اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور شان میں کچھ بات کی تو پتہ چلا کہ کچھ اور بنانے لگو گے. عجیب تماشا. تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ بہرحال خیر, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے, اور لوگ مطلب کرم اللہ وجہ الکریم کہنے تک میں لوگ ہچکتے ہیں, گھبراتے ہیں. کیسے کہیں؟ ارے بہرحال تمہارے کہنے سے نہ ان کی شان بڑھ جانی, نہ نہیں کہنے سے شان گھٹ بھی نہیں جانی. بہرحال خیر, مولا علی شیر خدا. اور ایک جماعت یہ ہے, ایک لوگ ایسے ہیں جو گلوں میں سیکڑ پہن کے, ہاتھوں پیروں میں زنجیریں پہن کے اور چرس اور گانجا پی کے نشے کی حالت میں عجیب سے انداز میں ہو کے ان کو دوسری کوئی شے ہی نہیں آتی, وہ صرف صبح شام علی علی کرتے ہیں. تو ہم نے مولا علی کو جو ہے ان لوگوں کے حوالے چھوڑا ہوا ہے. ہماری محافل کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر آپس میں ان کے تذکرے نہیں ہوتے. یہ بڑی بری بات ہے, کرنا چاہیے. کہا نا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے, سرکار دو عالم فرماتے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے ایسا چھوڑا ہوا ہے, مطلب آج ایک جماعت جو دیکھتے ہو نا ملنگوں کو, اپنے آپ کو ملنگ بنے ہوئے, کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہم دیوانے ہیں, ہم تو مستانے ہیں, ہم قلندر ہیں. ان کو سارا ہوش ہے, روٹی زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے, ہاں نماز کہیں گے کہ عرش اولا پہ جا کے پڑھتے ہیں, مردود مارو چپل سے اس کو شیطان جیسی بات کرتا ہے. آج ہم نے نشیڑیوں اور گجیڑیوں کے حوالے کیا ہوا ہے حضرت علی. زبان میں منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, گندگی کی بدبو آ رہی ہے, وہ شخص بیٹھ کے حضرت علی کا نام لے رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ توہین کرتے ہو. کتنا پاکیزہ وجود ہے, چاہیے تھا کہ باوضو ہو کے منہ میں خوشبو ڈال کے نام لینا چاہیے. سارے نشیڑی, سارے گجیڑی آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے, اور بہت ظالم ہے وہ پیر, بہت ظالم ہے وہ لوگ جو بد تہذیب, جنہیں شریعت اور سنت کا پتہ نہیں, جنہیں وضو اور تمام چیزوں کے احکامات پتہ نہیں, ویسے قوالوں کو بلا کے
قوالیاں گواتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں، شرم آنی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو نشے سے کتنی نفرت ہے، اور آج نشیڑی گجیڑی ان کا نام لینے والا بنا ہوا ہے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا نشیڑی گجیڑی بنا ہوا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کوئی دریا بہ رہا ہو، کوئی دریا بہ رہا ہو، اور وہ دریا بہتے بہتے اس دریا کے اندر، اس دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اور دریا بہتے بہتے پھر خشک ہو جائے، سوکھ جائے، سوکھ جانے کے بعد جب دیکھے ہوں گے آپ کی کوئی ندی، کوئی دریا جب سوکھتا ہے نا تو پھر اس میں جو ہے گھاس اگ جاتی ہے، اور میدان جب ہوتا ہے تو اس میں گھاس اگتی ہے۔ فرماتے جب وہ گھاس اگ جائے، اور اس گھاس اگے، اور میرا گھوڑا اگر جا کر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ مطلب نشے سے اتنی نفرت، اور نشیڑی گجیڑی سب ان کے دعوے دار بنے۔ نہیں، مولا علی ہمارے ہیں، اہل بیت اطہار ہمارے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے تذکرہ کریں، ان کی جو ہے شان کو بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال خیر، تو بہت بڑی شان والے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تمام لوگ ایمان لے کر آئے، کوئی بھری جوانی میں ایمان لے کے آیا، کوئی جوانی گزار کے در رسول پہ آیا، کوئی کسی عمر میں آیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی چھوٹے بچے تھے تب سرکار دو عالم کے پاس آئے۔ فرماتے ہیں، پورا واقعہ سنو، فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچپنا حضرت ابو طالب کے گھر میں گزرا ہے، تو حضور کا بچپنا وہاں گزرا۔ بہرحال حضور کی جوانی آئی، حضور کی شادی ہو گئی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالات اچھے ہو گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد مکے میں جو ہے قحط پڑا، بڑی جو ہے تنگی آ گئی، اور لوگ ہر ایک پریشان تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا تھا۔ حضور پہنچتے ہیں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ چلو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے اور بڑی مشکل کے دن گزر رہے ہیں لوگوں کے، چلو چل کے ابو طالب کی کچھ مدد کرتے ہیں، ان کے کثیر الاولاد ہیں، ان کے کئی ایک بچے ہیں، تو ان کے چل کے ہم ایک ایک بچے جو ہے لے لیتے ہیں تاکہ ان کو کچھ آسانی ہو جائے۔ بھائی زیادہ بچے ہیں تو زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ خرچہ ہوگا، ایک آدھ دو بچے ہم لے لیں گے، بانٹ لیں گے تو ان کو آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں سرکار ابن اور عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں لوگ آ گئے گھر پہ، آئے اور آنے کے بعد میرے والد ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اے چچا، میں اور عباس آئے ہیں آپ کا ہاتھ بٹانے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ایک بیٹے کو ہم لے لیں، ایک بیٹے کو عباس لے لیں گے، اور آپ کو تھوڑا سہولت ہو جائے گی۔ تو ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں، جیسی آپ کو آسانی ہو، جیسا آپ کو لگے آپ لے کے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ پوچھا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جو ہے تمہارا کیا خیال ہے، میں کس کو لوں گا، تمہارا کیا خیال ہے میں کس کو لوں گا؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ تو سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ تم علی کو ہی مانگو گے، علی کو ہی لوگے، علی کو تم لے لو، باقی دوسرے کو میں لے لیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ سرکار دو عالم حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جو ہے گھٹنوں کے بل پہ ان کے صحن پہ بیٹھ گئے، ان کے صحن میں گھر میں گھٹنوں پہ بیٹھ گئے، اور دونوں ہاتھوں کو باہوں کو پھیلا کے کہتے ہیں کہ علی آ جائے، جلدی آ جائے، لا کے ان کو جو ہے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے یہ شان ہے، میرا یہ مقام ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، 7 8 سال 9 سال کا بچہ تھا، اس وقت سرکار دو عالم نے اپنے سینے سے لگایا، اور میرا ہی یہ مقام ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو قبر اطہر میں اتارنا ہوا تو بھی میرا سینہ سرکار کے سینے سے لگا۔ یہ شان ہے حضرت علی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے سینے سے لگایا اور لے کر پھر مجھے اپنے گھر کو لے کے چلے گئے، اور لے کے جانے کے بعد وہاں رکھا بڑے پیار سے، اور میری ذمہ داریاں اٹھائیں، سب کچھ۔ تو فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے میں بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے اسلام کی کسی چیز نے، مذہب اسلام کی کسی چیز نے متاثر کیا، تو وہ کیا تھی؟ فرماتے نماز مجھے نماز نے متاثر کیا۔ اس وقت ابھی نماز کا حکم نہیں تھا اور یہ سب نہیں تھا۔ میری ایک 7 8 سال 9 سال کی عمر تھی، میں رہتا تھا حضور کے ساتھ۔ تو مان لیں کہ ایک دن جب میں نے دیکھا کہ حضور کو نبوت مل چکی تھی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہاتھ اوپر اٹھا کے ہاتھ باندھتے ہیں، سر جھکا کے کافی دیر کھڑے رہتے ہیں،
پھر رکوع میں جاتے ہیں، کافی لمبا رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں. تو کہہ رہے مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی. تو جب میں بڑے غور سے بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں جب نماز پوری ہو گئی تو میں نے جا کے پوچھا کہ اے میرے محسن بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے، یہ آپ دونوں لوگ کیا کر رہے تھے؟ مجھے بھی یہ عمل مجھے بھی کرنا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا کہ میں جس اللہ کا، جس خدا کا میں رسول بن کے آیا ہوں، میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ یہ نماز مجھے بھی چاہیے، یہ مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پڑھنا ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تو پہلے کلمہ پڑھ لے اور پھر یہ نماز شروع کر. تو فرماتے ہیں کہ کیا کلمہ بتائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے آپ کا. تو حضور حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا دھیرے سے کان میں کہ اچھا کلمہ پڑھتے وقت جا کے اپنے والد سے مشورہ تو کر لے، کلمہ پڑھتے وقت جا کے اپنے والد سے پوچھ تو لے کہ کلمہ پڑھ لوں، اجازت تو لے لے. فرماتے میں بھاگا گیا اپنے والد کے پاس. میں نے جا کے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں اور پڑھنے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جا کے والد سے مشورہ کر لے. تو حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا محمد عربی جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں وہ کرتا جا. بیٹا مجھ سے کہیں بڑھ کر زیادہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ کہیں وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. میں جتنی محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں. بیٹا وہ جو کہتے ہیں وہ کرتا جا، کوئی مشورے کے لیے میری ضرورت نہیں، جا جو کہتے ہیں وہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، جو کرنا ہے کر. کہ میں بھاگا آیا اور میں اس عمر میں کلمہ پڑھا، ایمان لے کے آیا. کہتے ہیں نا یہ مشہور ہے کہ دوستوں میں، ساتھیوں میں اگر کوئی ایمان سب سے پہلے لانے والا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں کوئی ایمان لانے والا سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں کوئی ایمان لانے والا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے حکم دیا سرکار کو، فرمایا کہ میرے محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، اپنے قریبیوں کو دعوت دیجیے، اپنے قریبیوں سے بات کریے. اب مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنایا، تبلیغ کرنے والا بنایا. فرماتے ہیں سرکار کہ علی جاؤ، جا کر ابو جہل کے گھر جاؤ، ابو لہب کے گھر جاؤ، عتبہ، شیبہ، ولید اور تمام کے گھر جاؤ، سب کو جا کر جتنے میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے سب ادھر اہل مکہ اہل قریش ہیں، سب کو دعوت دو، سب کو دعوت دے کر بلاؤ. حضرت علی جاتے ہیں، 10 سال کا ننھا بچہ، دین کا سپاہی، دین کا مبلغ بن کر نکلتا ہے، گھر گھر جا کے جو ہے دعوت دے کر بلاتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی ان کے گھر پہ دعوت ہے، آج سب کو دعوت دی، انہوں نے کچھ بات ضروری کرنی ہے انہیں. فرمایا سب کو دعوت دی، سب لوگ آئے، حمزہ آئے، عباس آئے، تمام لوگ آئے. آنے کے بعد سب کو دعوت دی. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے دسترخوان لگایا، سب کو کھانا کھلایا. سب کو کھانا کھلاتے وقت سرکار نے اپنی بات رکھی کہ دیکھو میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھے اپنے دین کو پوری دنیا کے آخری کونے تک پھیلانا ہے، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو گھر گھر تک، پوری دنیا تک پھیلانا ہے. تم سب میرا ساتھ دو. اپنے جو اقربین اقربا تھے، عزیز و اقارب تھے، فرمایا حضور نے تم سب میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ مدد کرو، ہر دروازے چلیں گے، اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلائیں گے اور ہر جگہ جو ہے پیغام پہنچائیں گے، کام کریں گے. تو فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سب بڑے پرجوش تھے اس وقت، کھانا کھاتے وقت سب جو ہے بڑے جوش میں تھے اور حامی بھر رہے تھے اور ہاں ملا رہے تھے. فرماتے ہیں جیسے ہی کھانا ختم ہوا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل چلو میرے ساتھ، چلو جو ہے چل کے میرے ساتھ کام کرو، خاموش. اے ابو لہب تم چلو میرے ساتھ، خاموش. تمام کا نام، ایک ایک کا نام حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک ایک کا نام لے کے سرکار فرماتے ہیں کہ چلو اٹھو، چلتے ہیں، چلو اٹھو، چلو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. سب خاموش، ٹھنڈا ایک دم. فرماتے ہیں مولا علی کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آئی، ہلکا سا چہرہ جو ہے مایوسی کی طرف گیا کہ یہ بات نہیں سن رہے میرے اپنے، یہ کچھ سمجھ نہیں رہے بات کو.
کھانا کھاتے اور وہی والی بات ہے کہ کھیر کھانے والا مجنو الگ ہے لہو دینے والا. جب کھیر کھانے کی بات آئی تو سب حامی بھر رہے تھے, جب خون دینے کی بات آئی تو سب پیچھے ہٹ گئے, خاموش ہو گئے. مولا علی فرماتے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میں کھجور کھا رہا تھا, ابھی میں نے آدھی کھجور کھائی کہ میری نگاہ سرکار کے چہرے پہ پڑ گئی. سرکار کے چہرے انور پہ پڑی تو دیکھا کہ چہرے پہ ہلکا سا مایوسی کا ہلکا سا چہرہ جو ہے بگڑنے لگا. فرماتے ہیں مولا علی پیچھے سے میں کھڑا ہو گیا, پیچھے سے میں کھڑا ہوا, ابھی 10 سال 9 سال کا بچہ ہے, پیچھے سے کھڑا ہو کے فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ ہوا میں یوں فضا میں اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر یہ بات نہیں مانتے آپ کی تو نہ مانے, یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے. انا حافظک یا رسول اللہ, انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نکلیے, آپ اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر نکلیے یا رسول اللہ. کہیں اگر آپ کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی علی حفاظت کرے گا, کہیں اگر آپ کے دین کے پیغام پہنچانے میں کوئی مدد کی ضرورت پڑی, انا ناصرک یا رسول اللہ, علی آپ کی مدد فرمائے. آپ جو غم کرتے علی ہے آپ کے ساتھ. فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا, سرکار کا چہرہ کھل گیا. فرماتے کہ بہرحال تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت بڑی شان ہے, بہت بلند مقام ہے. آج وہی کہتا ہوں کہ آج لوگ حضرت علی کا نام اور تمام گجیڑی اور نشیڑی عجیب عجیب قسم کے لوگ, ہمارے بزرگان دین اہل اللہ اللہ والے با وضو بلا وضو بے وضو نام تک نہیں لیا کرتے تھے. بہت سے مشائخین اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بے وضو تو نام لیتے ہی نہیں تھے. ایک دو دوست تھے آپس میں بات کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اگلے سے کہ میرا پیر جو ہے بہت بڑا علامہ بھی ہے, بہت بڑا مفتی ہے, بہت بڑا مفکر ہے, بہت بڑا محدث ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو چل کر جو ہے اپنے پیر کے پاس لے چلو, مجھے بھی ایک دو سوال کرنا ہے. اب وہ آئے, آنے کے بعد ان کے شیخ کے پاس گئے, جا کر سوال کرتے ہیں. اب اس کی نظر میں, اس بندے کی نظر میں وہی سوال بہت بڑا تھا مسئلے کا. اس نے کہا مسئلہ پوچھ لیں. کیا مسئلہ پوچھو؟ کہ کہ سرکار کی بیٹیوں کا نام بتاؤ, حضور کی بیٹیوں کے نام بتاؤ. تو وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے, وہ اندر کمرے کی طرف چلے گئے. تو یہ کہتا ہے کہ یار تم تو کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے مفتی, بہت بڑے علامہ, بہت بڑے یہ ہیں, لیکن دیکھو تمہارا جو ہے پیر تو جو ہے کتاب دیکھنے چلا گیا. میں نے نام کیا پوچھا حضور کی بیٹی کو, تو بڑا تو کہہ رہے کہ اس کو بھی دل میں مغالتا ہوا. کہہ رہے یار سوال تو بڑا سادہ سا تھا, چھوٹا سوال تھا, اور یہ تو ایک عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی بیٹیوں کا کیا نام ہے. کہ لے اتنا سے کرنے کے لیے حضرت جو ہے اندر چلے گئے کتاب پڑھنے اور کتاب دیکھنے, نام دیکھنے چلے گئے. اب یہ آپس میں ہو رہی ہو, اتنے میں وہ آئے. آنے کے بعد جب آئے تو دیکھا کہ جو ہے ان کی داڑھی سے جو ہے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں, پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. فرمایا کہ بیٹا میں وضو بنانے چلا گیا تھا, میں نے آج تک سرکار دو عالم کی بیٹیوں کے, ان کے گھر والوں کے نام با وضو بلا وضو لیا ہی نہیں. بے وضو میں نے آج تک حضور اور حضور کے اہل بیت کا نام نہیں لیا اپنی زبان سے, اس لیے میں وضو بنانے چلا گیا. آج پلید زبانوں والے جن کے منہ سے سگریٹ اور گٹکے اور تمام چیزوں کی گندگی اور بدبو آ رہی ہوتی ہے, وہ چلا رہے ہوتے, وہ نعرہ لگا رہے ہوتے علی علی علی. حضرت علی آج جو لوگ آج واقعی میں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اہل بیت اطہار کے نام کو لوگ بیچتے ہیں. نعت خواں بھی جو عجیب و غریب تماشا کرتے ہیں, چلاتے ہیں, وہ بھی بیچتے ہیں نام کو, قیمت لگاتے ہیں کہ اتنی قیمت دو تو ہم یہ نعت پڑھیں گے. معاذ اللہ شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے تمہارا پیٹ ہے, کوئی ہدیتاً کوئی چیز دے دے لے لو, قبول کر, لیکن تم قیمت تو نہ لگاؤ. آج بڑے بڑے پیروں کی کوٹھیاں جو ہے بڑی بڑی بن گئی, آج لوگوں کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہو گئے ہیں, آج صرف کیا علی علی کر کے مولا علی کا نام لے. لیکن اس پہلو کو بھی یاد رکھنا چاہیے, امت کو, لوگوں کو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مولا علی کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا, کوئی ذاتی گھر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. فقیری اختیار کی تھی, فقر مانگ کے لیا تھا اللہ سے. یہ بادشاہ لوگ ہیں, یہ کائنات کے بادشاہ ہیں یہ لوگ, لیکن فقیری مانگ کے لیے اللہ سے. چاہتے تو ہاتھ پھیلاتے تو کیا کچھ اللہ خزینے نہیں دے دیتا, لیکن فقر کو اختیار کیا. کسی نے ایک یہودی کی باغ میں جو ہے کام کرتے تھے, ایک یہاں مزدوری کی, اس نے 2 کلو کچھ کھجوریں ہو گئی, مزدوری جتنی دیر کی طے تھی ابھی, لیکن اس کے بعد بھی کافی وقت باقی تھا. جو کام کرانے والا نے کہا کہ علی ابھی تو اور بھی وقت ہے, اور کر لو, تھوڑا اور بڑھ جائے گی. تو فرمایا کہ کافی ہو گیا, یہ 2 کلو کھجور
1 کلو اس میں سے علی کے بچے کھائیں گے اور 1 کلو مدینے کے بچے کھائیں گے، مدینے کے بچے کھائیں گے۔ فرمایا پھر کل کے لیے کیا؟ تو کہے کل جو رب اگر حیات سے رکھے گا تو وہی رب روٹی بھی دے گا، وہی رب رزق بھی دے گا۔ تو اس نے یہودی تھا، بڑا اچھا سوال، اس نے کہا کہ یار حلال رزق حلال کو جمع کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ بڑا اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ رزق حلال کو جمع کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ تو لیکن مولا علی تھے، کیا جواب، خوبصورت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مال اگر حرام ہو تو پکڑ ہوگی، مال اگر حرام کا ہے تو پکڑ ہے، اور حلال کا اگر ہے تو حساب ہے۔ نہ مجھے پکڑ حرام کی پکڑ میں جانا ہے، نہ حلال کے حساب میں جانا ہے، بس جس دن اللہ جو دیتا ہے وہ کھاتا ہوں مست رہو۔ تو یہ لوگ تھے، وہ آج ان کا نام لینے والا، آج ان سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ مکار اور جھوٹے لوگ آج بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلہ بنا کے بیٹھے ہوئے، بینک بیلنس بنا کے بیٹھے ہیں۔ سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کی باغ میں جو ہے کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ دیکھو آج میں نے کہا نا کہ یہ کئی قسم کے لوگ ہیں، ایک جو کہتا ہے کہ نہیں بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے تک محدود رہ جائے، اس سے آگے بڑھنا نہیں، زیادہ عزت کر دو گے تو ایمان خراب ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اور ایک ہے جو ملنگوں کا ہے، جو سیکڑ اور چین اور چرس اور گاجا لیے پڑے ہوئے ہیں وہ، اور ایک ہے جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مشہور ہے ہر طرف، جو صرف حضرت علی کی ہی ادب اور احترام کرتے ہیں، باقی ان کے یاروں کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو بہرحال لیکن دیکھو کیا محبت ہے، کیا یارانہ ہے، کیا دوستی ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی مزدوری کر رہے تھے یہودی کی باغ میں، یہ تینوں پہنچتے ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تینوں لوگ پہنچتے ہیں اور جا کر وہاں کہتے ہیں علی کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہاری عمر ہو رہی ہے، کیوں نہیں جا کر سرکار دو عالم سے فاطمہ کے لیے بات کرتے؟ کیا فاطمہ کے لیے کیوں نہیں جا کر تم بات کرتے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ ارے میری کیا حیثیت اوقات میں جا کے بات کروں، اور میرے پاس تو ذاتی گھر بھی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اس پہلو پہ بھی امت کو نظر کرنی چاہیے، لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے، اور جو ملنگ اور یہ بدماش جو بدماشی کرتے ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اس پہ بھی تو ذرا غور کرو، تم عاشق ہو گئے حضرت علی کے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس نہ ذاتی گھر ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، میں اگر مان لو بات بھی کرتا ہوں اور نکاح کرتا ہوں تو میں لے کے کہاں جاؤں؟ فرماتے کہ اب یہ تینوں لوگوں نے وہاں باغ میں بیٹھ کے ان کو خوب سمجھایا، تم سرکار کے پاس جاؤ، تم کو بہت مانتے ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، جاؤ جا کر سرکار کو سلام پیش کرنے کے بعد ایسے ایسے بات کرنا، حکمت سے ایسے کرنا، حضور دیکھو مان جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین میری اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت رشتے آ رہے تھے، بڑے امیر اور کبیر گھرانے سے رشتے آ رہے تھے، بڑے بڑے گھر سے رشتے آ رہے تھے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اشارے کا منتظر ہوں، اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں، مجھے انتظار ہے کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے میری بیٹی کے بارے میں۔ اس لیے حضور رکے ہوئے تھے، رشتے بہت آ رہے تھے، ایسا نہیں رشتوں کی کمی، رشتے بہت آ رہے تھے، بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے تھے اما فاطمہ کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اشارے کا منتظر تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا میں۔ فرماتے ہیں کہ اور آج دیکھو نا ہمارا آپ کا حال کیا ہے، ہم اگر اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا مال والا ہے، کتنا دولت والا ہے، کتنا بڑا جو ہے چودھری اور سربراہ ہے، ہم یہ ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن سرکار نے یہاں درس دیا، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر لوگ آ کے ہم ہی سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریے داماد کو اللہ ہدایت دے دے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا، اللہ حضرت داماد کے لیے دعا کریے اللہ ہدایت دے دے۔ کیا ہے یہ تماشا؟ سرکار نے یہاں درس دیا کہ تم اپنی بچیوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں جو تقوی دار ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو نمازی ہو، دیندار ہو، اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ۔ آج لوگ مال و دولت دے کر شادی کرتے ہیں، آج لوگ عجیب و غریب۔ بہرحال فرمایا کہ میں سرکار دو عالم کے پاس حضرت علی گئے بڑی ہمت کر، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، جا کے سلام پیش کیا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، علی بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ اب خاموش کر رہا، حضور کو دیکھ کے بھاگتے اڑ کے کہا کہ بولنے جا رہے کیا ہوا، کیا نہیں، کیوں آئے علی، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں۔ ارے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں علی، سرکار ہے،
ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ دور سے دیکھیں تو کسی کے قلب کا حال، اس کے دل میں کیا چلتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں. سرکار کا تو پھر معاملہ یہ نرالا اور اعلیٰ ہے. فرماتے ہیں علی فاطمہ کے لیے آئے، علی فاطمہ کے لیے آئے. اے علی ابن ابی طالب، اللہ نے تمہارا نکاح آسمان پہ فاطمہ کے ساتھ کر دیا. اللہ نے تمہارے حق میں فاطمہ کا فیصلہ تمہارے حق میں کیا. اے علی آج فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ نے فاطمہ کو تمہیں دے دی. آسمانوں پہ فیصلے ہو چکے. حضرت علی کا نکاح فرمایا اما فاطمہ کے ساتھ. فرماتے شاید میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے شاید غلطی کروں، لیکن شاید ابو بصیر، اپنا چونکہ ذاتی گھر نہیں تھا، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار نے جو ہے لے کر اما فاطمہ کو گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مولا علی ہیں، یہ شان، یہ بڑے بلند مقام کے لوگ. فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی، مقابلہ ہوتا، مرحب جیسا شخص مقابلے میں آیا، سامنے آیا، جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا. اتنا بڑا جنگجو تھا مرحب، اتنا بڑا جنگجو تھا کہ 1000 کے مقابلے میں اکیلے لڑتا تھا. اتنا اس کو تجربہ تھا، ہزاروں جنگیں لڑا ہوا تھا، سینکڑوں جنگوں کو فتح کیا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں مولا علی کھڑے ہو گئے. کھڑا ہو کے چیختا ہے، چلاتا ہے کوئی ہے میرے مقابلے میں. کوئی کھڑا ہوتا ہے، حضور دبا دیتے ہیں تم بیٹھو تم بیٹھو. اب اس کے مقابلے کا حضور دیکھ رہے تھے کوئی اور. ہوتا کیا ہے، حضرت علی ہر بار کھڑے ہوتے، جب وہ پکارتا ہے کوئی ہے حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں. سرکار کہتے ہیں علی بیٹھو علی بیٹھو، ابھی 15-16 سال 17 سال عمر، علی بیٹھو. پھر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے یا رسول اللہ آپ دعا دیجیے بس. تو حضور نے پھر دیکھا تو جاؤ جاؤ بسم اللہ کرو. وہ جا کے جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے مرحب کہ تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے میں مرحب ہوں. بھتیجے ہٹ جا، سامنے سے ہٹ جا اور کچے اڑ جائیں گے. کہاں جو سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے میں مرحب ہوں. مولا علی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو کون ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کون ہوں. فرمایا کون ہے تو؟ فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے رسول کا شیر ہوں. اللہ کے رسول کے شیر ہوں، مجھے یہ معلوم ہے. تو کون ہے مجھے کیا معلوم. فرماتے ہیں مولا علی نے ایک وار کیا اور ایسا مارا، زیادہ نہیں، ایک وار مارا، اس کے جو ہے گردن اڑائی، اس کا 2 ٹکڑا ہوا. اور فرماتے کہ اتنا زور کا وار تھا، اتنا زور کا وار تھا کہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گئے ایک وار. سرکار فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ نفل پڑھیں، نفل عبادت کریں، علی کے ایک وار پہ اللہ نے جو اجر دیا ہے وہ ان کو نفل پہ عبادت پہ اجر نہیں ملنے والا. علی کا ایک وار اتنا بھاری تھا، اس وار پہ سرکار اتنا خوش ہوئے. ایک وار خیبر کا موقع آیا. فرمایا کہ کئی مرتبہ صحابہ جا چکے تھے، فتح نہیں ہوتا، قلعہ فتح نہیں ہوتا. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، پرچم دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، میں کل اس کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا دوں گا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں کھڑے تھے، تھوڑا منہ لگو بھی تھے، کبھی بات بھی کر جاتے تھے، حضور موقع دیتے تھے لوگ کھل کے بات بھی کرتے تھے. سر فرماتے ہیں میں نے دھیرے سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نہیں بتا دیتے یا رسول اللہ وہ کون اتنی شان والا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح لکھ دی، وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کی تعریف یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور تعارف، کچھ اور بتائیے کچھ اور. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں. اب صحابہ سب تشویش میں، سب حیران. حضرت عمر فرماتے کہ میں رات بھر سویا نہیں کہ ہو سکتا ہو کہ پرچم میرے ہاتھ میں دیا جائے، اللہ نے میرے ہاتھ میں خیبر کی فتح لکھی ہو. حضرت ابو بکر الگ ہے، تمام صحابہ جو ہے دیکھ رہے ہیں، سب منتظر ہیں کہ مجھے ملے گا خیبر کی فتح کا موقع مجھے ملے گا. جب صبح ہوئی سب کھڑے ہیں. حضرت علی نہیں ہے مجمع کے اندر، نظر نہیں آ رہے. لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کہاں تھے؟ فرماتے کہ میری آنکھ میں بہت شدید درد تھا، بہت شدید تکلیف تھی، میں اپنے کمرے میں آرام فرما رہا تھا، میں آرام کر رہا تھا. سرکار دو عالم نے یوں نظر گھمائی اور نظر گھمانے کے بعد سرکار پوچھتے ہیں فَإِنَّ أَبِي طالب، علی ابن ابو طالب کہاں ہیں؟
سب کہتے ہیں کہ حضور وہ تکلیف میں ہیں، علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا جاتا ہے، اپنی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھے ہوئے، دیکھ بھی نہیں پا رہے صحیح سے۔ آتے ہیں، آنے کے بعد سب دیکھ رہا ہے کہ ان کو تو تکلیف ہے، شدید ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں بہت شدید تک، ارے اللہ نے تمہارے ہاتھ پہ خیبر کی فتح لکھی ہے، ادھر آؤ۔ بلایا، اور بلانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا، ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ لعاب دہن پڑتے ہی سرکار دو عالم کا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی تکلیف آنکھوں میں تھی ہی نہیں، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے پرچم ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ جاؤ جا کر فتح کرو، جاؤ جا کر فتح کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے، اللہ اکبر کا، اور میں آگے بڑھا، آگے بڑھتا گیا اور خیبر کے قلعے پہ پہنچا۔ فرماتے ہیں وہ دروازہ 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا، خیبر کا جو قلعے کا دروازہ تھا 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا۔ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے تلوار پکڑی اور بائیں ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیسری مرتبہ میں نے اس کو پکڑا اور اکھاڑا، 40 گز دور پھینک دیا، 40 گز دور اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کوفے کے اندر مولا علی نے ایک بار دعوت کری، کافی وقت بعد کی بات ہے، کوفے کے اندر دعوت کری، دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد ایک طرف آپ کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان شخص آیا، آ کر پوچھتا ہے کہ مولا علی کہاں ہے، حضرت علی کہاں ہے جنہوں نے خیبر کو توڑا تھا، مجھے انہیں دیکھنا ہے، ان سے ملنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ، کیا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ شان ہے مولا علی کی۔ سرکار فرماتے ہیں نظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کسی نے پوچھ لیا بڑا خوبصورت سوال، یا رسول اللہ اگر علی کو نہیں دیکھ پائے تو فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے، مولا علی سے ملنا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ دیکھو وہاں وہ بابا جو بیٹھے ہیں وہی ہے مولا علی۔ وہ گیا اور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ حضرت علی اپنے انداز میں یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اخروٹ لیے ہوئے تھے۔ کیا مولا علی اخروٹ کھا رہے تھے؟ کیا وہ پورا زور لگاتے ہیں، اخروٹ نہیں ٹوٹتا ہے؟ میں دیکھا ہوں کبھی ادھر دانت سے دبا رہے ہیں، کبھی ادھر دبا رہے ہیں، اور اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو میں ہنس پڑا تو مولا علی بلاتے مجھے، ادھر آ نوجوان، ادھر آ بیٹا، کیا بات ہے، کیوں ہنستا ہے، کیا بات ہے، کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگے جب انہوں نے پوچھا تو میں گھبرا گیا، میں نہیں حضرت کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے بتا تو صحیح کیا بات ہے، کیوں ہنسا؟ کہنا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہ میں بتاؤں کیوں ہنسا؟ کہنے لگے اچھا چلیے حضور آپ ہی بتا دیے۔ کہ تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ بابا سے ایک اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑا ہوگا؟ کہ بابا سے ایک اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے ٹوٹا ہوگا؟ تو کہلے کہ جی حضور میں یہی سوچ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑا عجیب انداز کہ یوں بیٹھے، بالکل ایک شان کے انداز میں آئے، اپنے امامہ کو سیدھا کیا، اپنے چہرے اور منہ کو ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد کہلے ایک عجیب کیفیت میں مولا علی آ گئے، اور عجیب کیفیت میں آ کے فرماتے ہیں کہ کوئی اور اگر خیبر ہے تو بتا، ابھی توڑوں گا، کوئی اور دوسرا خیبر لا، ابھی توڑتا ہوں۔ چلے جب وہ کیفیت اور جلال چہرے پہ دیکھا تو میں نے کہا کہ واقعی یہ توڑ دیں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ایک دم سے جب دیکھا کہ میں گھبرانے لگا تو مولا علی مسکرائے۔ ہمارے بڑوں کا یہ انداز رہا ہے کہ ڈرے ہوئے کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی جب دیکھے کہ وہ گھبرا گیا تو فرماتے ہیں کہ مولا علی دیکھا جب میں گھبرا رہا ہوں تو ایک دم سے پھر مسکرائے، کہنے بیٹا یہ اخروٹ میں اپنی جسم کی قوت سے توڑ رہا تھا، یہ اخروٹ میں اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ آج بھی اگر کفر ایمان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو علی کا ایمان، علی کے خون، جسم کے اندر وہ خون جو دوڑ رہا ہے، وہ جذبہ آج بھی ہے کہ آج بھی للکار دے کوئی تو ایمان کے نام پہ کھڑے ہو کے جہاد کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، میرے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، بھلے جسم بوڑھا ہو گیا ہے تو کیا، لیکن ایمان آج بھی جوان ہے، ایمان آج بھی مضبوط ہے، آج بھی طاقتور۔ اور خیبر جو میں نے توڑا تھا وہ ایمان کی قوت سے توڑا تھا، سرکار دو عالم کی نظر کرم اور توجہ خاص کی برکت سے توڑا تھا۔ فرماتے کوئی اور خیبر ہے تو لاؤ ابھی توڑوں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، بڑے شان والے لوگ ہیں، بڑے بلند لوگ ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح لکھی،
آسمانوں سے فیصلے ہو رہے ہیں، سرکار دو عالم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، اپنی ہر ایک چیز کو لگا دینے والے۔ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، مدینہ شریف کے اندر حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو تو بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون، میرا بھائی کون بنتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یا علی ابن ابی طالب انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی تم میرا بھائی۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ حضرت علی نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، کبھی ہو سکتا ہو سپہ سالار رہے ہو، کبھی صفے لگانے میں کچھ کرنے میں سختی کر دی ہے، کہ یا رسول اللہ علی نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے، سرکار دو عالم کا چہرہ بگڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ تو جانتا ہے علی کون ہے، کس کے بارے میں تو آگے شکایت کر رہا ہے؟ ہاں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کی یہ شان ہے، تم علی کے بارے میں آگے شکایت کر رہے ہو کہ علی جو ہے زیادتی کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات ختم کرتا ہوں، وقت ہونے کو ہے۔ فرماتے ہیں کہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ جب حضور نے فرمایا نا کہ علی تم میرے بھائی یہاں بھی ہو، تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل نے بھی ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا۔ اللہ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ نیچے تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کر علی کو اتنی پیار سے انہوں نے بھائی بنایا کہ ہم نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ موقع آیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے کے اندر بھی بڑا خطرہ تھا، حضرت ابو بکر کی بھی بڑی شان ہے، اور ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ قوالوں سے اور ان سے نہیں سیکھنا، جو حقیقت ہے جو بات ہے وہ بات ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا رہے تھے، لیکن اس میں بھی خطرہ بہت تھا جان کا، لیکن یہاں تو کفار چاروں طرف سے گھر کو گھیر کے کھڑے ہیں، مولا علی کو سرکار نے اپنے بستر پہ لٹا دیا اور چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کفار اندر گھسے اور چادر کو نہیں ہٹا کے دیکھتے، ظاہر ہے اگر ایسے ہی مارنا ہوتا تو قتل کرنا ہوتا تو کر دیتے، کیا ہوتا، جو ہونا تو ہو جاتا، لیکن فرمایا کہ چادر اوڑھ کے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے جبرائیل اور میکائیل تم بھی تو آپس میں بھائی بھائی بنے تھے، کیا ایسا بھی بھائی چارہ دیکھا ہے؟ ذرا نیچے دیکھو، ذرا نیچے دیکھو، نیچے کا جلوہ دیکھو، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے قربان، اپنی جان قربان کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیا۔ دیکھو علی جو ہے میرے محبوب کے بستر پہ محبوب کی شکل بنا کے وہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں تاکہ کفار سمجھے کہ جو ہے محبوب لیٹے ہیں۔ اے جبرائیل اور میکائیل جاؤ ہاتھوں میں تلوار لے لو، ایک سرانے پہ ایک پیتانے پہ علی کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو علی میرے محبوب کے محافظ بنے ہیں، جاؤ تم ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جاؤ تم ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حضرت علی ہیں۔ فرماتے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کے کر گئے تو وہاں پہ جانے کے بعد حضور کو ایک جبہ ملا، وہ جبہ لے کر حضور لوٹنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب آپ تو پہنیں گے نہیں، آپ لے کر جا کے کسی نہ کسی کو دے دیں گے، تو فرمایا کہ اللہ بس تیرا فضل ہو جائے۔ حضور خیر واپس آ گئے، آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت برکت والا جبہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت برکتی جبہ ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر اگر میں تمہیں دوں تو تم اس کی برکت سے کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں کہ سارے جہاں میں سارے عالم میں سچ پھیلا دوں گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دیتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میرے محبوب اچھا دینا تو اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، دینا تو اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو دیا، ابو بکر نے کہا کہ میں سچ پھیلا دوں گا۔ عمر ابن خطاب کو بلایا، عمر تم کیا کرو گے اگر اس کو لوگے برکتی جبے کو؟ فرمایا یا رسول اللہ عدل و انصاف قائم کر دوں گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات، لیکن اللہ کے راز تک نہیں پہنچے۔ عثمان تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ سارے جہاں پہ حیا کی چادر پھیلا دوں گا، سارے جہاں پہ حیا کی چادر پھیلا دوں گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات، لیکن اللہ کے راز تک نہیں پہنچے۔ علی تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اس کی برکت سے مخلوق خدا کی پردہ پوشی کروں گا۔ فرمایا تو اللہ کے راز تک پہنچ گیا، تو ہی اس کا حقدار ہے، لے یہ جبہ تیرے حوالے۔ تو یہ مولا علی ہے۔ آج کی رات کوفے کے اندر، آج کے دن فجر میں حضرت علی نکلے، فجر کے لیے لوگوں کو آواز دیتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم اٹھاتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچے۔ بدبخت عبد الرحمن بن ملجم کر کے نام تھا ظالم کا، اس نے تلوار ماری، مسجد میں داخل ہو رہے تھے نماز کے عنوان سے، تلوار ماری، سر پھٹا،
داڑھی پوری خون سے رنگین ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں میں بیمار تھا بہت, سرکار سے ایک وقت تھا حضور سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کا موت قریب ہے. حضور فرمایا نہیں علی ابھی نہیں مرو گے. پھر فرمایا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی اس دن تیری موت آئے گی. تو فرمایا کبھی کبھی جب مایوس ہوتا میں انتظار کرتا تھا, اپنی داڑھی کو بھی پکڑ کر کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی, تو کب رنگین ہوگی, انتظار کرتے تھے. فرمایا اس دن جب یہ رنگین ہو گئی, جب یہ لال ہو گئی تو فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اتنا خوش ہوئے اور فرماتے اپنی داڑھی کو یوں دیکھتے ہیں خون سے جب بھر گئی تو فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا, میں آج کامیاب ہو گیا. اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بیٹا زندگی اسی کی زندگی ہے جو دین پہ زندگی گزرتی ہے. اپنی زندگی کو اچھی بنانا, دینداری پہ چلنا اور قرآن تمام نصیحت کر کے آج کے دن یہ سورج کائنات سے گیا. یہ سورج ایسا سورج ہے جو قیامت تک جس کی روشنی بکھرتی رہے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیوز و برکات سے, ان کی محبت سے اللہ مستفیض فرمائے, ان کے ادب اور احترام سے اللہ مستفیض فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا فیض تمام غلامان سلسلہ اسرار اشاعیہ کے مریدوں کو اللہ تعالیٰ حاصل عطا فرمائے. الحمدللہ.